بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈینٹس، لاسٹ ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے اپنے سی پیک کے اوپر، اور ہم نے آپ کو اس ایسے کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ ڈومیسٹکلی اس سی پیک کے پروجیکٹ کو کس قدر اور کس لحاظ کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ابھی ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابھی اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں جس کا سی پیک کبھی بھی خدا نخواستہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ شروع ہو رہا ہے جی آپ کا نیکسٹ پیج۔ اپارٹ کہتے ہیں ساتھ ساتھ، اپارٹ فرام ڈومیسٹک چیلنجز، اس کے جو اندرونی اس کے چیلنجز ہیں، اس کو جو سامنا ہے جن مقابلوں کا، اس کے ساتھ ساتھ سی پیک پروجیکٹ از آلسو فیسنگ، سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے وہ سامنا بھی کر رہا ہے کس چیز کا؟ سیورل انٹرنیشنل چیلنجز ایز ویل، بہت سارے بین الاقوامی خطرات کا بھی اس کے ساتھ ساتھ۔ دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ، یہ اس کا میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا، دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ کا مطلب ہوتا ہے اولین۔ دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایکسٹرنل چیلنج، سب سے پہلا جو بیرونی چیلنج ہے، جو اولین بیرونی چیلنج ہے ٹو دا کوریڈور، اس کوریڈور کو، از انڈیاز ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ سی پیک، وہ انڈیا کا ایک وحشیانہ سا ایک رویہ ہے سی پیک کی طرف۔ دا سیکنڈ چیلنج، دوسرا خطرہ ٹو دا سکسیس آف سی پیک، جو کہ سی پیک کی کامیابی کو لاحق ہے، از انڈو افغان کنیکشن، ایک دوسرا ملک جو کہ افغانستان ہے اس کا اور انڈیا کا آپس میں تعلق ہے، وچ از کازنگ پرابلمس، جو کہ مسائل کی وجہ بن رہا ہے، بیکاز آف ڈیورینڈ لائن وچ از این انسیف بارڈر۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھوڑا سا میں ڈیورینڈ لائن کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ڈیورینڈ لائن بنیادی طور پہ اس بارڈر کو کہتے ہیں جو پاکستان اور افغانستان کی آپس میں سرحد ہے، اس کو ڈیورینڈ لائن کہا جاتا ہے، جس کی لینتھ اپروکسیمیٹلی 1800 کلومیٹر ہے۔ اور یہ جو دوسرا مین پرابلم جس کا بین الاقوامی طور پہ سی پیک کو سامنا ہے، وہ اس ڈیورینڈ لائن کا ہے، اور یہ بالکل انسیف بارڈر ہے جی، اس لیے کیونکہ یہاں پہ ہندوستان کی بے شمار ایمبیسیز ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ ایمبیسیز ہمیشہ مین سٹیز میں یا مین کیپٹلز میں ہوتی ہیں، بٹ انڈیا کا اس ڈیورینڈ لائن کے ساتھ جو ایمبیسیز ہیں اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان کو اور چائنا کو بالکل خطرہ ہے جی اس سے۔ دا تھرڈ میجر چیلنج، جو تیسرا بڑا چیلنج ہے ان سی پیک امپلیمنٹیشن، سی پیک کی امپلیمنٹیشن میں، از چابہار پورٹ، ایران۔ اب یہ بیسیکلی میں نے ایران کا ورڈ یہاں پہ فوراً یوز کر لیا کیونکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ چابہار جو پورٹ ہے یہ ایران کی بندرگاہ ہے، اور یہ پاکستان کی سی پیک پروجیکٹ کو تیسرا بڑا چیلنج ہے، اور اس کی وجہ آگے لکھی ہوئی ہے کہ ایران ان کوآپریشن ود انڈیا، ایران انڈیا کے ساتھ اپنے تعاون میں از ڈیولپنگ چابہار پورٹ، وہ چابہار پورٹ کو بنا رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، کوئی بھی ملک جب اپنی ایک پورٹ ڈیولپ کرتا ہے تو اس کو دوسرے کی پورٹ کبھی بھی بہتر نہیں لگتی اپنے سامنے ڈیولپ ہوتے ہوئے، تو ایران آلریڈی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کے چابہار پورٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے، اور یہ تیسرا بڑا چیلنج ہے سی پیک کا۔ فورتھ میجر آبسٹیکل، آبسٹیکل کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، آبسٹیکل کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ۔ فور میجر آبسٹیکل، جو چوتھی بڑی آبسٹیکل ہے یعنی چوتھی بڑی رکاوٹ ہے، از انوالومنٹ آف بگ پاورز، اور یہ ہے انوالومنٹ کن کی؟ بڑی طاقتوں کی۔ if CPEC is appropriately cooped، cooped کہتے ہیں مقابلہ کرنا، appropriately کہتے ہیں مناسب طور پر، اگر سی پیک جو ہے وہ مناسب طور پر یہ مقابلہ کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ will prove a game changer، تو پھر یہ وہی بات ہے جس کو آپ نے سنا ہوگا ٹی وی میں، میڈیا پہ، کہ یہ گیم چینجر ہے۔ دیکھیں اگر یہ سامنا کر لیتا ہے تو آج کے اس معیشت کہ اس دور میں معاشی طور پہ جو جنگوں کا سامنا ہے مختلف ملکوں کو، تو سی پیک کوئی معنی نہیں اس میں رکھتا ایک اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ ایک بہت بڑا گیم چینجر کے طور پہ یہ سامنے آئے گا۔ دس پروجیکٹ ہیز پوٹینشیل ٹو ٹرانسفارم، اس پروجیکٹ کے اندر یہ طاقت ہے، پوٹینشیل کہتے ہیں۔ اچھا، پوٹینشیل اور پاور میں اسٹوڈنٹس کیا فرق ہوتا ہے؟ پاور کہتے ہیں طاقت کو، پوٹینشیل کہتے ہیں ایسی طاقت جس کے اندر آپ کی توانائی لگاتار کنزیوم ہو رہی ہو اور آپ اپ رائز ہو رہے ہوں۔ تو اب دیکھیں، دس پروجیکٹ ہیز پوٹینشیل، اس پروجیکٹ میں ایک پوٹینشیل ہے ٹو ٹرانسفارم، منتقل کرنے کا، اکنامک گروتھ کو، معاشی ترقی کو، یعنی اگر چائنا معاشی ترقی کر رہا ہے، دیگر ممالک معاشی ترقی کر رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ساری ترقی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے۔
Besides کہتے ہیں اس کے ساتھ، besides اس کے ساتھ ساتھ، it gives hope یہ امید دیتا ہے of having regional cooperation علاقائی تعاون رکھنے کا، علاقائی تعاون ہونے کا. ٹرانزٹ کہتے ہیں چیزوں کا آپس میں تبادلہ، ٹریڈ کہتے ہیں تجارت. یہ سارے اس کے فوائد ہیں. انرجی ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہے توانائی کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفارم کرنا، یعنی کہ ایک دوسرے کو انٹرچینج کرنا. اینڈ ادرز اور دیگر جو چیزیں اس میں شامل ہیں. اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ اس کے بینیفٹس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. دیر آر سو مینی بینیفٹس، بہت سارے اس کے فوائد ہیں وچ کین بی obtained فرام سی پیک، جو کہ سی پیک سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. فرسٹلی سب سے پہلا فائدہ، سی پیک ول بوسٹ دا اکانومی آف پاکستان. سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو بوسٹ کرے گا، بڑھائے گا. پاکستان کی معیشت کو بڑھانے میں، بوسٹ کرنے میں سی پیک ایک اہم کردار ادا کرے گا. وچ از انڈر اے ہیوی ڈیٹ، جو کہ ایک بہت بھاری ڈیٹ، قرضہ جو بھاری قرضے کے نیچے ہے. سی پیک ول انکریز انڈسٹریل پروڈکشن. سی پیک جو ہے وہ صنعتی پیداوار بڑھائے گا. اینڈ سرچ ڈیولپمنٹ ورک، اور اس سے منسلک جو بھی ڈیولپمنٹ کا ورک ہے وہ بھی بڑھائے گا. اور دوسرے نمبر پہ بینیفٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ دا پروجیکٹ ول انکاؤنٹر. انکاؤنٹر کہتے ہیں مقابلہ کرنا. یہ پروجیکٹ جو ہے یہ مقابلہ کرے گا دا انرجی شارٹیج نیسیسٹیز آف پاکستان. پاکستان میں موجود جو توانائی کا کم ہونا، اس کی جو ضروریات ہیں ان کا. تھرڈلی تیسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ سی پیک از میجر ڈرائیور آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان پاکستان. اسٹوڈنٹس یہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو ایف ڈی آئی بولا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے کہ دیگر ممالک کے فارن جو پیپل ہوتے ہیں، جو غیر ملکی لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں. اور سی پیک جو ہے یہ ایک بڑا ڈرائیور ہے، یعنی یہ ایک بڑا محرک ہے کہ کوئی بھی دیگر جو ممالک ہیں، کیونکہ پوری دنیا کے ساتھ اس کے ذریعے رابطہ ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی پاکستان میں. فورتھلی چوتھے نمبر پہ اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ اٹ ول ہیلپ پاکستان امپروو اٹس انفراسٹرکچر. یہ پاکستان کو مدد دے گا اپنا انفراسٹرکچر امپروو کرنے میں. انفراسٹرکچر انکلوڈز روڈز، بلڈنگز اینڈ ریلیٹڈ ٹو دا بیسیکلی دا آل آف دا میٹیریل which is directly involved in the progress of a country. اسٹوڈنٹس انفراسٹرکچر کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے پل ہیں، بلڈنگز ہیں، روڈز ہیں، اس کو امپروو کرنے میں. ظاہر ہے جب غیر ملکی لوگ ٹریول کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ساتھ جیسے موٹر وے کی مینٹیننس جاری رہتی ہے تو اس چیز کی بھی مینٹیننس جاری رہے گی. ففتھلی پانچویں نمبر پر سی پیک انیشیٹو وڈ ایمینسلی ہیلپ. ایمینسلی کہتے ہیں بہت بڑی. سی پیک کا انیشیٹو کہتے ہیں قدم، پیش قدمی. سی پیک کی طرف جو پیش قدمی ہے وہ بہت بڑی مدد فراہم کرے گی ان گروئنگ ایمپلائمنٹ اپرچونٹیز. ایمپلائمنٹ کہتے ہیں روزگار، اپرچونٹیز کہتے ہیں مواقع. کس چیز کو گرو کرنے میں؟ روزگار کے مواقع کو گرو کرنے میں. سکسلی اسٹوڈنٹس اس کا چھٹا بڑا فائدہ یہ ہے کہ سی پیک ول ہیو اے ہیوج امپیکٹ آن ٹورزم. ٹورزم کہتے ہیں سیاحت، ہیوج کہتے ہیں بہت بڑا، امپیکٹ کہتے ہیں اثر ہونا. سی پیک جو ہے اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا کس چیز پر؟ سیاحت پر. ہوگا کیا؟ دا انویسٹمنٹ ان گوادر پورٹ اینڈ ادر انفراسٹرکچر پروجیکٹس. جب انویسٹمنٹ ہوگی گوادر پورٹ میں اور دیگر جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں تھرو دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس سی پیک کے ذریعے ٹورزم ان دا کنٹری از لائکلی ٹو انکریز. تو ملک کے اندر جو ٹورزم ہے وہ بڑھے گا ان دا کمنگ ایئرز، آنے والے سالوں میں. ساتواں فائدہ اس کا یہ ہے، سیونتھلی سی پیک وڈ ایکٹ ایز اے مین پروجیکٹ. سی پیک ایک بڑے پروجیکٹ کے طور پہ ایکٹ کرے گا ان ریجنل کنیکٹیویٹی، علاقائی آپس میں کنیکٹ کرنے میں، علاقائی تعلق بنانے میں. چائنا امپورٹس 80% آف آئل. چائنا جو ہے وہ اپنے آئل کا 80% اپنے تیل کو جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے. مطلب یہ کہ باہر سے منگواتا ہے. امپورٹ کہتے ہیں باہر سے منگوانا، ایکسپورٹ کہتے ہیں اپنے ملک سے چیز کو باہر بھیجنا. تو چائنا کیا کرتا ہے؟ امپورٹ کرتا ہے 80% آف آئل اینڈ ڈز مور دین 70% آف ٹریڈ. اور اس کے علاوہ 70% سے زیادہ اس کی جو تجارت ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے ہوتا ہے. یہ جو ساؤتھ چائنا سی جو ہے یہ ایک لمبا رستہ ہے. جو جنوبی چائنا کا سمندر ہے اس کے ذریعے جب وہ تجارت کرے گا تو وہ بہت لمبے روٹ کے ذریعے مڈل ایسٹ تک اور وہاں تک اپنی اسیس کرے گا جہاں سے اس کو آئل منگوانا ہوگا. اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور اس کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس تک پہنچنے کے لیے بھی چائنا کو ایک لمبا رستہ چاہیے، اور وہ 70% ٹریڈ آلریڈی وہاں سے کر رہا ہے. تو ہوگا کیا کہ سی پیک وڈ پرووائڈ، سی پیک جو مہیا کرے گا اے لینڈ روٹ ٹو چائنا، چائنا کے لیے ایک زمینی رستہ. آل ان آل کہتے ہیں لب لباب یہ کہ آل ان آل کہتے ہیں ایز اے ریزلٹ. جب آپ کوئی کام عام طور پہ اسٹوڈنٹس ایسے رائٹ کرتے ہیں نا تو سب سے آخر میں جو آپ اس کا
بالکل نچوڑ نکالتے ہیں ایز این ایسنس آف دیٹ ایسے، تو وہاں پہ آپ لکھتے ہیں آل ان آل. تو اس کا آل ان آل یہ ہے کہ سی پیک کین پروو اٹ سیلف، سی پیک جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے. اے ونڈرفل پروجیکٹ، ایک شاندار حیرت انگیز قسم کا پروجیکٹ، اف اٹ وڈ بی الاؤڈ، اگر اس کو اجازت دی جاتی ہے، ٹو ورڈ اٹس کمپلیشن ان اے پیسفل وے، اپنی تکمیل کی طرف ایک پرامن طریقے سے. اسٹوڈینٹس یہ سی پیک کا ایسے تھا، اور ہم نے بھرپور کوشش کی یہاں پہ کہ آپ تک یہ ایسے جو ہے یہ پہنچے. اور اس میں اس کو طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا ایسے ہوتا ہے نا تو اس کو پراپر لرن کیا جاتا ہے، خاص طور پہ اس طرح کے جو ایسیز ہیں جن کو آپ نارملی نیم دیتے ہیں کرنٹ افیئرس کے اوپر. تو اس ایسے کو اگر آپ مطلب ایوریج اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ لرن کریں تو اس کو آپ 3 ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس کو آرام سے ایزیلی لرن کر سکتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ یہ آپ کے ایگزامینیشن میں آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل رہے گا. ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیشنز ہم لوگ پرووائڈ کریں گے جس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ پڑے گا آپ کے ایگزامینیشن کے اوپر، اور آپ کے اچھے مارکس کو یہ چیز گارنٹی کرے گی. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.